اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو یعنی گناہ کو ترک کرو، اللہ کے خوف سے گناہ کے کام کو چھوڑو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو، یعنی جو لوگ صادق الایمان ہیں، مخلص ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں، انہیں کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صادقین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کی نیتیں ثابت ہیں اور قلب و اعمال مستقیم ہیں، اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے، وہ لوگ مراد ہیں۔ اور اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اجماع امت بھی دلیل اور حجت ہے، یعنی جو احکام شرعیہ کی جو دلائل ہیں وہ 4 ہیں: قرآن کریم، احادیث رسول اللہ اور اجماع امت اور قیاس۔ ان 4 طریقوں سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن کریم تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان سے شریعت کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، حدیث رسول اللہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی جس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے وہ بھی اس سے بھی حکم ثابت ہو جائے گا کہ جس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے وہ بات گمراہی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سب مسلمان ایک بات پر اتفاق کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بات غلط اور گمراہی کی ہو، اس لیے کہ آیت میں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو، تو سچے جو لوگ جو بات کہیں ان کی بات مانی جائے گی۔ ویسے ایک حدیث شریف میں ہے لا یجتمع امتی علی ضلال، کہ میری امت کا کسی گمراہی کی بات پر اتفاق نہیں ہو سکتا، تو جس بات پر اتفاق ہو جائے اس کا مطلب یہ گمراہی کی بات نہیں ہے، وہ بھی حجت ہے۔ ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ، مدینہ والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا، مدینہ والوں سے مراد مدینہ میں جو لوگ بس رہے ہیں چاہے وہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، ان کے لیے اور ان کے گرد دیہات والوں کے لیے لائق نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھ رہیں اور جنگ میں حاضر نہ ہوں، یہ ان کے لیے شان نہیں تھا، ان کے لائق نہیں تھا۔ اچھا، اور جیسے جنگ تبوک میں بہت سے لوگ حاضر نہیں ہوئے تو کہا کہ بیٹھ رہے ہیں اور جہاد میں نہ جائیں، یہ ان کے لیے لائق نہیں تھا۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں، یہ وجہ کہ وہ لوگ جہاد میں جانے تو ہم رہ جائیں، تو اپنی جان کو پیارا سمجھا ان کی جان کے مقابلے میں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطعون موطئا
یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. تو کہا کہ یہ اپنی جانوں کو ان کی جان زیادہ پیاری نہ سمجھیں. تو کہا کہ ایسا کیوں؟ تو ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچی. جہاد میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پیاس بھی برداشت کرنا پڑے گا اور تکلیف بھی اٹھانا پڑے گی، بھوک بھی برداشت کرنا پڑے گا، زخم بھی لگے گا، چوٹ بھی پہنچے گی، ہے نا. تو جو بھی اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے ولا یطؤون موطئا، اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے، غصہ آئے، غضب آئے. ولا ینالون من عدو نیلا، اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں اور دشمن سے جو بھی ان کو تکلیف پہنچتی ہے، الا کتب لهم به عمل صالح، تو اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جو بھی نیک کام کریں گے بندے، اللہ تبارک و تعالی اس بات کا انہیں اجر عطا فرمائے. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں، چھوٹا یا بڑا، قلیل یا کثیر، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوۃ الاسرا میں خرچ کیا تھا. یعنی ایک جنگ لڑی گئی تھی جس میں مسلمانوں کے پاس بہت تنگی تھی، اور اس حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا بھاری سرمایہ اپنے ذمہ لیا تھا. تو ولا یقطعون وادیا، اور جو نالا طے کرتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو وادی طے کرتے ہیں، الا کتب لهم، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، یعنی سب کے بارے میں ان کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان کے سب سے بہتر کاموں کا انہیں صلہ دے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب نکلیں، یعنی جتنے مسلمان ہیں سب اپنے گھر چھوڑ کے نکل جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. بلکہ کچھ لوگوں کو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے بچانے کے لیے رہنا ضروری ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تو کیوں نہ ہو کہ ان کے گروہ میں ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں. یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کے دور دراز جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ سب لوگ تو نکل نہیں سکتے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے. تو ایسا کیوں نہیں ہو کہ کچھ لوگ ہر جماعت میں سے ایک گروہ نکلیں تو دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کے بارے میں پڑھائی کریں
اور جب لوٹیں تو اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں کہ اگر تم نیک عمل نہیں کرو گے، برائی مبتلا رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب مبتلا فرمائے گا. اذا لعلہم یحذرون، اس امید پر کہ وہ بچیں، وہ لوگ گناہوں سے بچیں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں. یعنی جہاد کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دیکھا ہے، رضا آدمی چاہے. یہاں تک کہ اگر کوئی کافر کوئی مسلمان کا قریبی ہو تب بھی اس کی وجہ سے نہیں کہ صاحب یہ ہمارے خاندان کا یا ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے. یعنی جو بھی ہیں ان سب سے جہاد کرنا ہے جو بھی اہل ایمان نہیں ہے. تو قاتل الذین یلونکم من الکفار، اور جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریبی ہیں. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، یعنی کہ قریبی ہونے کی وجہ سے ان کے تعلق سے نرم رویہ رکھیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اور ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر میں بہت سے 70 قریش یعنی کفار قتل کیے گئے تھے اور 70 ہی گرفتار ہو کر کے آئے تھے. اور جو گرفتار ہو کر کے آئے تھے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس بھی تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. اور بھی بہت سے حضرات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، اور جن کا جو قریبی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کرے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی. جن کا قریب، میرا جو قریب ہے میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں، فلاں کا جو قریب ہے اپنے ہاتھ سے قتل کرے. تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج میں سختی رکھتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ ہی کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں ایمان لے آئیں. اور ہوا وہی کہ ان میں سے بہت اکثر لوگ ایمان لے آئے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دیا. اور اپنے چچا حضرت عباس، اور ان کے سگے چچا بھی تھے، اور ایمان کی، اور ادھر دوسری طرف یہ ہے کہ دشمنی ایسی کہ جنگ بدر کا آدھا خرچہ انہوں نے اٹھایا کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے حضرت عباس. تو حضرت عباس اور سب لوگوں کو جو رسی سے باندھا گیا تھا نا، جو جنگ بدر سے لایا گیا تھا، تو حضرت عباس کی بندش زیادہ ٹائٹ ہو گئی تھی. تو اس بندش کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے رات بھر وہ بہت بے چینی میں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھوڑا تکلیف بن گئی، کیونکہ پھر کچھ بھی ہو چچا ہی تھے. پھر بعد میں چل کے انہوں نے کہا کہ اپنے چچا سے کہ سب لوگوں کو فدیہ دینا ہے اور آپ کو ڈبل فدیہ دینا ہے، اپنا بھی دینا ہے اور آپ کے بھتیجے کا بھی فدیہ آپ ہی کو دینا ہے نا. ان کے بھتیجے بھی لڑنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کے بھتیجے کا فدیہ بھی آپ کو دینا ہے. تو حضرت عباس نے کہا کہ محمد تم یہ چاہتے ہو کہ بقیہ زندگی ہم مفلسی میں گزاریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا
کہ اس مال کا کیا ہوا جو جنگ میں آتے وقت آپ ام الفضل کو دے کے آئے تھے، ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے معلوم، اور ام الفضل ان کی بیوی کا نام تھا، کہ مجھے معلوم، ام الفضل کو معلوم، تیسرے کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، ان کو کیسے پتا چلے؟ تو ان کو یقین ہوا کہ ہاں نبی ہے نا۔ تو حضرت عباس اس کے بعد ایمان لائے، ہے نا۔ یہیں آ کر کے تھوڑا یعنی عقل جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت عباس تو کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، جنگ کرنے کے لیے، جنگ کا خرچہ اٹھایا، اور ابو طالب نے پرورش کی، اور اعلان نبوت کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب کافروں نے محاصرہ کر لیا، ناکہ بندی کر دی کہ اشیاء خوردنی نہ جانے دیا جائے نہ آنے دیا جائے، شعب ابی طالب میں گھیرا بندی کر دی تھی، 3 سال تک محاصرہ رکھا، ہے نا۔ مگر اس مشکل گھڑی میں بھی ابو طالب نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے تو لڑنے کے لیے ابو طالب پہنچا، مگر ایمان نہیں۔ اور حضرت عباس لڑنے کے لیے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا، ان کی تو وہ ایمان لے آئے، اور بعد میں جانثار صحابی بن گئے، لیکن ابو طالب ایمان نہیں۔ تو جو زندگی بھر جو ہے حمایت کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کس طرح سے ایمان لے آئے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، جن سے آپ محبت رکھتے ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہی ان کی حق میں ہدایت ہے۔ تو کسی نے بعد میں پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو طالب نے تو آپ کے لیے بہت کچھ کیا، آپ نے ابو طالب کے لیے کیا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب جہنم کے نچلے گڑھے میں تھا، میں نے اٹھا کے اوپر کر دیا۔ اب کسی کافر کو سب سے کم اور ہلکی سزا دی جائے گی تو ابو طالب، ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھولے گا، تو وہ اسی حمایت کا نتیجہ یہ ہے کہ سخت عذاب سے ہلکے عذاب کی طرف ان کی تخفیف ہو گئی، مگر کافر کے لیے عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر عذاب سے چھٹکارا کی گنجائش ہوتی تو ابو طالب کے لیے ضرور ہو جاتی، لیکن عذاب سے بالکل چھٹکارا، تخفیف تو ہو سکتی ہے لیکن چھٹکارا نہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔